بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا کہ وہ کون سے 3 لوگ ہیں جن کا کوئی روزہ قبول نہیں کیا جاتا۔ ان لوگوں کو رمضان میں بھوک و پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں پروردگار کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول، فراخی رزق، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے کاوشوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ اس لیے عطا فرمایا ہے کہ 11 مہینے انسان دنیا کے دھندوں میں منہمک رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں آدمی اللہ کی عبادت کر کے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کی غفلت اور زنگ کو ختم کر سکتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع کر لے۔ جس طرح کسی مشین کو کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد اس کی سروس اور صفائی کرانی پڑتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفائی اور سروس کے لیے یہ مبارک مہینہ مقرر فرمایا۔ بہرحال روزے کا مقصد تقوی ہے۔ اسی تقوی کے حصول کے لیے اس آخری امت پر سال میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے، اور روزے کا وقت طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک رکھا گیا۔ پھر رمضان میں روزے رکھنے والوں کے لیے ایک عظیم انعام رکھا ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن سے اسے فرحت ہوتی ہے۔ ایک فرحت افطار، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرا فرحت دیدار کہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کے باعث خوش ہوگا۔ اس حدیث پاک میں روزہ رکھنے والوں کو ملنے والی 2 خوشیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک خوشی تو وہ ہے جو اس کو دنیا میں ہی نصیب ہوتی ہے، اور دوسری خوشی مرنے کے بعد ملے گی، اور اصل خوشی تو وہی ہے جو مرنے کے بعد ملے گی۔ دنیا کی خوشی یہ ہے کہ روزہ دار کو افطار کے وقت بے پناہ لذت ملتی ہے اور کھانے میں بڑا لطف آتا ہے۔ ضروری نہیں کہ انواع و اقسام کے کھانے ہوں تبھی لطف آئے، بلکہ سادہ کھانے پر بھی عجیب لذت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ مزہ اگرچہ عارضی ہوتا ہے، تاہم اس سے دائمی لذت کا اندازہ لگانا آسان ہوتا ہے۔ دوسری خوشی وہ ہے جو دائمی ہے، جو آدمی کو اس وقت ہوگی جب اس کی آنکھ بند ہوگی اور وہ خدا کے سامنے حاضر ہوگا۔ اس وقت جب وہ آرام و راحت کو دیکھے گا، اس کو اپنے روزے سے بے حد خوشی ہوگی اور سوچے گا کہ میں نے بہت اچھا کیا کہ یہ روزہ رکھ لیا، آج یہ روزہ کام آ رہا ہے۔ اگر میں نے روزہ نہ رکھا ہوتا تو آج میری بری حالت ہوتی۔ اسی طرح وہ بندہ اپنے روزے سے اس دن خوش ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے اور ان کے سوا اس سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ اس دروازے میں سے داخل ہونے کے لیے روزہ دار کھڑے ہو جائیں گے۔ اس دروازہ میں سے ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ پھر جب وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کوئی دوسرا اس سے داخل نہیں ہوگا۔ اب ان بدبختوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جنہیں رمضان میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، یعنی ان لوگوں کا کوئی روزہ قبول نہیں کیا جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں سے بھوکا رہنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کے مشقت کے سوا
کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر گناہ کرے یعنی غیبت اور ریا وغیرہ سے نہ بچے تو روزہ، تراویح اور تہجد وغیرہ سب بیکار ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ 3 افراد ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کا کوئی عمل، چاہے وہ روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، نماز ہو، یعنی کوئی بھی عمل ہو، آسمان پر اٹھایا نہیں جاتا۔ ایک وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہو جب تک وہ واپس آ کر اپنا ہاتھ مالک کے ہاتھ میں نہ دے دے۔ دوسری وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو یہاں تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے۔ اور تیسرا نشہ میں مبتلا شخص جبکہ وہ صحیح نہ ہو جائے۔ ان 3 لوگوں کا کوئی بھی عمل آسمان کو نہیں پہنچتا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی روزہ رکھتے ہیں باطل کام اور باطل کلام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی روزے کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کھانا پینا چھوڑنے کے علاوہ معصیت و منکرات سے بھی زبان و دہن اور دوسرے اعضاء کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور گناہ کی باتیں اور گناہ والے اعمال کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں۔ رمضان المبارک میں خاص طور پر گناہوں سے پرہیز کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ ہر مومن کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ اس بابرکت اور رحمت اور مغفرت کے مہینے میں آنکھ، کان اور زبان غلط استعمال نہیں ہوگی۔ جھوٹ، غیبت، چغل خوری اور فضول باتوں سے مکمل پرہیز کرے۔ یہ کیا روزہ ہوا کہ روزہ رکھ کر ٹیلی ویژن کھول کر بیٹھ کر اور فحش و گندی فلموں سے وقت گزاری ہو رہی ہے۔ کھانا پینا اور جماع جو حلال تھیں ان سے تو اجتناب کر لیا، لیکن مجلسوں میں بیٹھ کر کسی کی غیبت ہو رہی ہے، چغل خوری ہو رہی ہے، جھوٹے لطیفے بیان ہو رہے ہیں۔ اس طرح تو روزے کی برکات جاتی رہتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر روزہ دار سے کوئی شخص بد کلامی اور جھگڑا وغیرہ کرنے کی کوشش کرے تو روزہ دار کہہ دے کہ آج میرا روزہ ہے، یعنی میں ایسی لغویات میں پڑھ کر روزے کی برکات سے محروم ہونا نہیں چاہتا۔ ان تمام احادیث شریفہ کا مدعا یہ ہے کہ روزے کا مقصد تقوی اور رمضان المبارک کی برکات اور رحمتوں کا حصول اور معصیت و منکرات سے پرہیز نہایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر تقوی کی سعادت سے متمتع نہیں ہوا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت سے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک کی قدر دانی کی توفیق بخشے اور اس بابرکت مہینے کے اوقات کو صحیح طور پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔